انسان تو کس حیثیت سے دنیا میں مالک بنا بیٹھا ہے اور یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ تو نے دنیا فتح کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ تو اپنی سانسوں کا بھی مالک نہیں۔ جب تیرے رب نے تیری سانسیں کھینچنی ہے تو پھر تیری ملکیت کہاں جائے گی؟ آج تو ظلم کرتے ہوئے انسانوں کے منہ کے نوالے بھی کھینچ لیتا ہے۔ جب میرا رب تیرے نوالے کھینچنے پہ آیا تو بھاگنے کے لیے تجھے رستہ نہ ملے گا۔ اس لیے سدھر جائے انسان، کیونکہ اللہ نے تجھے حاکم نہیں محکوم پیدا کیا ہے۔ حاکم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ دنیا میں جن لوگوں نے حاکم بننے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ فرعون، قارون، نمرود، کوئی بھی تو دنیا میں نہیں رہا۔ نہ ان کی حکومت، نہ ان کی دولت، سب ان کے برے اعمال کے ساتھ زمین بوس ہو گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے لوگوں پر حکمرانی کی اور اللہ کا قانون نافذ کروانے کی بجائے اپنی پوجا کروائی۔ اللہ اگر زمین پر کسی کو اقتدار دیتا ہے تو وہ اقتدار خدا کی امانت ہوتا ہے، اور اس امانت کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر انسان اس امانت میں اپنے احکامات نافذ کرنا شروع کر دے اور اللہ کے احکامات کو فراموش کر دے تو یہی اقتدار حکومت انسان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں اور ان کے ناموں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لعنتی لفظ لگ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے خدا کے حکموں کے مطابق دنیا میں حکومت کی اور اللہ کا نام ہی بلند کیا اور اللہ کے احکامات ہی دنیا کو بتائے، ایسے لوگ ہی کامیاب و کامران ہوئے اور دنیا میں بھی عزت پائی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ بس اپنی اپنی سوچ کی بات ہوتی ہے، انسان دنیا کو کس حیثیت سے استعمال کرتا ہے۔ کم ظرف انسان خود خدا بن جاتا ہے اور انسانیت کو کچلنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ عقل مند انسان دنیا کو اللہ کی ایک امانت کے طور پہ لیتا ہے اور ہر رشتے کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے، اور دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی آخرت سنوار لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنا نام روشن کر جاتا ہے۔